السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو محمد زبیر احمد ربانی کی طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس امید سے اپنی بات کی ابتدا کرتا ہوں کہ آپ تمام احباب سننے اور دیکھنے والے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آج ایک لمبے عرصے کے بعد میں باقاعدہ ریکارڈنگ کر رہا ہوں۔ ایک بات شروع میں کر کے جو میرا آج کا ٹاپک ہے، جو میری آج کی آبیتی ہے، میں وہ آپ سب حضرات کے سامنے رکھوں گا۔ سب سے پہلے آپ تمام احباب کے علم میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ 2013 میں نے یوٹیوب چینل بنانے میں باقاعدہ ایک ترتیب بنائی تھی۔ ہم دو دوستوں نے مل کے اس چینل پہ بہت کام کیا اور اس کے سبسکرائبر ویوز بھی بے تحاشا تھے، لیکن کچھ یوٹیوب کی پالیسیوں کی وجہ سے وہ چینل ہمارا بند ہو گیا۔ اس کے بعد میں نے خود ایک اپنا اور چینل بنایا اسلامک پوائنٹ کے نام سے۔ اس میں بھی آپ تمام دوست و احباب نے بہت اچھا رسپانس دیا۔ اس کے بعد ربانی میڈیا کے نام سے میں نے ایک چینل بنایا، تقریباً 3-4 چینل بنائے، لیکن کچھ یوٹیوب کی پالیسیوں کی وجہ سے اور کچھ لاپرواہی یا پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ کچھ پابندیوں کو ہم نے فالو نہیں کیا یوٹیوب کی، تو وہ جو ہمارا ایک مائنڈ سیٹ تھا وہ نہیں ہو سکا۔ بہرحال الحمدللہ آج تک جتنی بھی ہم نے یوٹیوب پہ، ٹک ٹاک پہ، فیس بک پہ، ٹویٹر پہ جہاں پہ بھی کوئی کام کیا ہے، الحمدللہ ہم نے مذہب کا ہی کام کیا ہے، دین کا ہی کام کیا ہے، کبھی کوئی غلط چیز شیئر نہیں کی۔ آج بروز جمعرات 25 دسمبر 2025 ہے۔ 2025 کا اختتام ہو رہا ہے جب آپ سے مخاطب ہوں۔ یہ میں نے ایک نیا چینل بنایا ہے جس کا نام ہے اعتماد چینل۔ جس طرح آپ لوگوں کو مجھ پہ اعتماد ہے، اسی طرح ہم نے بھی اسی محبت کو دیکھتے ہوئے چینل کا نام ہی اعتماد بنا دیا ہے۔ یہ چینل پہ میری پہلی ویڈیو اس چینل کو، اس لیے گزارش شروع میں ہے تمام احباب سے، تمام دیکھنے والوں سے، آپ جس وقت میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں، آپ سے گزارش ہے کہ سب سے پہلے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ نیچے بیل کا نشان آئے گا، بیل کے نشان کو بھی دبا دیں، اور اس ویڈیو کو اچھے کمنٹ، لائک اور شیئر ضرور کریں۔ آج جو میرا ٹاپک ہے، جو میرا مقصد ہے، کچھ شاید ہو سکتا ہے کہ میری ویڈیو تھوڑی لمبی ہو جائے، لیکن بات بہت اہم ہے۔ آپ میں سے کچھ لوگ اس چیز کو جانتے بھی ہوں گے، کافی لوگ نہیں بھی جانتے۔ گزشتہ سال 15 دسمبر کو میں ایک شادی میں شرکت کی اپنے گاؤں میں۔ یہ میں جو کہانی، جو واقعہ جو سنا رہا ہوں، انتہائی دردناک ہے۔ یہ میرا مقصد اس کو شیئر کرنا، اس سے آپ لوگوں کو تجربہ ہوگا، اور اس کو ایک سیف رکھنا اپنے پاس ضروری سمجھتا ہوں۔ 2024 کا اینڈ اور 2025 کا یہ سال میرے لیے، میری زندگی میں انتہائی دردناک گزرا ہے، لیکن میں پھر بھی کہوں گا الحمدللہ علی کل حال، ہر حال میں اللہ کا شکر ہے۔ اللہ پاک نے ایک بار پھر آپ کے سامنے مجھے زندہ بٹھایا ہوا ہے۔
میں سمجھتا ہوں کہ میرے رب کا کرم ہے، فضل ہے، احسان ہے کہ اللہ پاک نے مجھے ایک بار پھر آپ کے سامنے زندہ بٹھایا ہوا ہے۔ آپ میرے یہ لفظ سن کے پریشان بھی ہو گئے ہوں گے کہ ایسا ہوا کیا۔ انسان کی زندگی میں حالات، مشکلات، مصائب یہ سب آتے ہیں، لیکن اللہ پاک مشکل، مصیبت، پریشانی، بیماری ڈال کے اپنے بندے کو آزماتے ہیں کہ دیکھتا ہوں کہ میرا بندہ میرے سامنے ہی رہتا ہے یا در در پہ جاتا ہے۔ آزماتے ہیں تو انسان کو ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ میں اس وقت الحمدللہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں اور ہر بندے کو کرنا چاہیے۔ میرے عزیز دیکھنے والوں، سننے والوں، 2024 15 دسمبر کو اپنے ایک عزیزہ کی شادی میں شرکت کی، بیمار ہو گیا۔ کرتے کرتے وہ بیماری اتنی بڑی کہ 4 فروری کی رات کو سویا ہوا تھا، تقریباً 1-1:30 بجے کا وقت تھا، تو کچھ ایسے محسوس ہوا کہ میرے ناک اور منہ سے خون آ رہا ہے۔ میں نے فوراً لائٹ چلوائی۔ کچھ چیزیں میں یہاں پہ مس کر کے آگے جاؤں گا، جو چیزیں بیان کرنا، بتانا ضروری نہیں ہے، جو چیزیں بہت اہم ہیں وہ میں مختصر آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ لائٹ چلوائی، دیکھا کہ میرے کپڑے خون سے لت پت ہیں اور خون مسلسل بہہ رہا ہے۔ فوراً میں نے بغیر کسی کو بلائے فوراً میں نے ریسکیو 1112 پہ کال کی۔ اور اگر آپ کے ساتھ، آپ کے کسی عزیز کے ساتھ، جاننے والے کے ساتھ کوئی ایسا مسئلہ پیش آتا ہے تو آپ بجائے کسی کو بلانے فوراً ریسکیو والوں کو فون کریں۔ اگر آپ شہر میں ہیں، قریب ہیں، تو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ 1112 ریسکیو والے آئے، انہوں نے میرا چیک کیا بلڈ پریشر، حالانکہ مجھے بلڈ پریشر کبھی ہوا ہی نہیں۔ چیک کیا تو تقریباً 200 میرا بلڈ پریشر تھا، ہائی تھا۔ انہوں نے فوراً مجھے گولی رکھی میری زبان کے نیچے، ہاسپٹل لے کے چلے گئے۔ تقریباً 4-5 گھنٹے مسلسل ڈاکٹر نے، وہاں نرسوں نے کوشش کی خون روکنے کی جیلم DHQ میں، لیکن خون نہیں رک رہا اور مسلسل نکلتا جا رہا ہے۔ پھر انہوں نے پٹیاں کر کے ناک میں گھر بھیج دیا۔ گھر آ گیا، 2 دن کے بعد جب پٹی کھولی تو میں نے کہا شکر ہے ٹھیک ہو گیا ہوں، لیکن چند ہی گھنٹوں کے بعد دوبارہ ایک اٹیک ہوا، جھٹکا لگا سر پہ، پھر خون بہنا شروع ہو گیا اور وہ خون بہت زیادہ تھا، خون کے پورے ٹکڑے اور لوتھڑے تھے۔ فوراً میں نے دوبارہ ریسکیو کو کال کی، وہ آئے، مجھے لے کے چلے گئے ہاسپٹل۔ وہاں جا کے بھرپور کوشش کی انہوں نے خون روکنے کی، لیکن خون نہیں رک رہا، انجیکشن لگائے، سب کچھ کیا۔ بالآخر انہوں نے بھی اور میں نے بھی فیصلہ کیا، ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم راولپنڈی جا کے علاج کرواتے ہیں۔ بہت مشکل وقت تھا زندگی کے اندر، بہت مشکلات تھی۔ اس سے آپ حضرات بھی بہت چیزیں سیکھ پائیں گے انشاءاللہ۔ پھر بھی اللہ کا فضل و کرم ہے۔ راولپنڈی گئے، بڑی مشکل سے رات گزری، انتہائی مشکل سے، تکلیف کے اندر، خون نکل کے جسم سے جان نکل گئی۔ جب مجھے لے کے رات کو ایک ہاسپٹل راولپنڈی میں پرائیویٹ ہاسپٹل ہے، وہاں لے کے گئے، انہوں نے فوراً شفٹ کیا، مجھے بھیجا ایک جنرل اشفاق ناک کان گلے کا ہاسپٹل ہے مرید چوک میں، وہاں گئے۔ وہاں جا کے مختصر یہ کہ میرا انہوں نے لیزر کی، انہوں نے کہا جی کہ آپ کی دماغ اور ناک کے درمیان ایک رگ ہوتی ہے، وین، وہ ڈیمیج ہو گئی ہے، آپ کی پھٹ گئی ہے۔ تو انہوں نے میرا چھوٹا آپریشن کیا، پھر ناک میں ایک مشین لگا دی سانس لینے کے لیے، پٹیاں لگا دی ناک کے اوپر۔ یوں سمجھیں کہ وہ 2-3 مہینے میری زندگی کے مشکل ترین مہینے تھے۔ خون بہت ضائع ہو گیا، چلنا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا میرا ختم، سب کچھ۔ یہ حالت ہو گئی تھی کہ اٹھ کے واش روم میں جانا بھی میرے لیے مشکل تھا، بہت مشکل۔ پھر بھی اللہ کا شکر ہے ہر حال میں، الحمدللہ اللہ نے دوبارہ زندگی دی ہوئی ہے۔ اس دوران میرے مسجد کے نمازیوں نے، میرے اہل محلہ نے، دوست احباب نے، میرے والدین نے، میرے بھائیوں نے، میری وائف نے، عزیز و اقارب نے بہت میرا ساتھ دیا، بہت دعائیں کی۔ دعائیں
اتنی ہوئی کہ جس کی انتہا نہیں ہے. دعائیں بہت ہوئی, بہت دعائیں ہوئی. میری والدہ, میرے والد, میرے بھائی, دوست, احباب, نمازی, محلے والے, حلقہ احباب, بہت لوگوں نے دعائیں کی. میں سب کا شکر گزار ہوں. بالآخر رمضان قریب آ گیا, لیکن میں 17-18 سال سے الحمدللہ قرآن پاک مسلسل میں سناتا آ رہا ہوں. قرآن سے محبت ہے, ہمارے بڑوں نے ہمیں قرآن پڑھایا ہے. لیکن گزشتہ سال میری یہ حالت تھی, قرآن سنانے کی بات دور, میں نے ایک تراویح بھی شاید نہیں پڑھی ہوگی. اتنا مشکل وقت میرے اوپر تھا. بستر پہ بے ہوشی کی حالت میں, جسم میں طاقت نہیں, جان نہیں. لیکن مجھے بچپن سے میں دل کے عارضے میں مبتلا تھا. لیکن سارے کہتے رہے چیک کرواؤ, لیکن میں نے کبھی بھی سستی کرتا رہا, کروائیں گے. بچپن میں نہیں ہو سکا, بعد میں نہیں کیا. وہ کہیں کام خراب ہوتا گیا, اندر سے دل کا مسئلہ خراب ہوتا گیا. بالآخر اتنا زیادہ ہو گیا, شدید تکلیف بڑھ گئی دل کی بہت زیادہ. جب ڈاکٹر کو چیک کروایا جہلم میں, انہوں نے کہا پھر فور آپ راولپنڈی جائیں, جا کے چیک اپ کروائیں. وہاں چھوٹا میرا بھائی محمد عمیر, بہت محنت کی میرے بھائیوں نے, میرے والدین نے بہت دعائیں, بہت محنتیں, مال جان وقت بہت لگایا. ہمارے دوستوں نے, عزیز و اقارب نے, میری وائف نے, میرے گھر والوں نے, بچوں نے بہت ساتھ دیا. اتنا دیا کہ میرے پاس الفاظ نہیں ہے. وہ کسی نے کیا خوب بات لکھی تھی, انہوں نے کہا کہ تصویر میں کھڑا ہونے والا, آپ کے ساتھ تصویر میں کھڑا ہونے والا ہر شخص آپ کا اپنا نہیں ہوتا. اللہ, آپ کے ساتھ تصویر میں کھڑا ہونے والا ہر شخص آپ کا اپنا نہیں ہوتا, بلکہ آپ کا اپنا تو وہ ہوتا ہے جو مشکل وقت میں آپ کے ساتھ کھڑا ہو. جو مشکل وقت میں آپ کے ساتھ کھڑا ہو وہ اپنا ہوتا ہے. اور اس مشکل واقعات میں بہت سارے لوگوں کی جان بچان بھی ہوگی. مشکل وقت بڑے بڑے لوگوں کو سامنے لا کے رکھ دیتا ہے. بہرحال یہ دعا کرتا ہوں اللہ پاک کبھی بھی کسی کو محتاجگی نہ لائے, معذوری کبھی بھی کسی پہ نہ آئے. بہت مشکل وقت ہے میرے عزیز دوستو. میرے پاس کوئی الفاظ نہیں ہے کہ میں یہ مشکل آپ کے سامنے بیان کر سکوں, تکلیف بیان کر سکوں. میرے پاس الفاظ نہیں ہیں. جو لوگ میرے ساتھ تھے وہی اس درد کو سمجھ سکتے ہیں کہ کس تکلیف سے میں گزرا ہوں. اللہ سب کو محفوظ فرمائے. اللہ پاک صحت والی, ایمان والی زندگی اللہ تعالیٰ فرمائے. ہمیشہ دعا کیا کریں. چیک اپ کرانے چلے گئے, سانس بہت پھولتا تھا, ایک عرصے سے تکلیف تھی. راولپنڈی RIC امراض قلب ہاسپٹل دل کا ہے, راول روڈ پہ, بہت اچھا ہاسپٹل ہے, بہت اچھے ڈاکٹر ہیں, بہت محنتی ہیں, بہت درد دل رکھنے والے ہیں. وہاں میرا بھائی عمیر مجھے لے کے گیا, چھوٹا بھائی. ہم ماشاءاللہ الحمدللہ 5 بھائی ہیں, سب سے بڑا میں ہوں. لے کے گئے, جب ڈاکٹر نے چیک کیا, ٹیسٹیں کی, انہوں نے بتایا کہ حالت بہت خطرے والی ہے, اس لیے ہمیں پھر فور ان کا علاج کر کے ان کا آپریشن کرنا پڑے گا. مختصر یہ کہ مجھے فوراً وارڈ میں لے کے چلے گئے. علاج شروع ہو گیا. کہیں اور بھی مسائل تھے وہ ٹھیک ہوئے. اس وقت میرے بھائیوں نے, میرے عزیز و اقارب نے, میرے فیملی نے, میرے والدین نے, دوست احباب نے بہت میرا ساتھ دیا. دعائیں بہت کی. جس نے بھی سنا اس نے دعائیں کی, چاہے کوئی مجھے جانتا تھا یا نہیں جانتا تھا. بڑے سے بڑے عالم سے لے کے نیچے تک, اگر میں نام لوں تو ایک لمبی لسٹ آ جائے گی. بہت میرے اپنوں نے, میرے بار والوں نے بہت ساتھ دیا, بہت دعائیں کی, بہت فکر مند رہے اس چیز میں. الحمدللہ میری بھی عادت ہے, جب بھی کوئی بیمار ہو, کوئی فوت ہو, کسی خوشی ہو, غمی ہو, دکھ ہو, درد ہو, میں بھی ہر جگہ پہنچتا ہوں. درد دل میرے اندر بھی ہے, اور ہر انسان میں یہ چیز ہونا ضروری ہے. جب گئے ہاسپٹل داخل ہو گیا پنڈی RIC میں, سوچا بھی نہیں تھا کہ یہ حالت ہوگی, لیکن جو منظور خدا ہو. بہرحال 1-2 دن کا بڑا مشکل وقت تھا. اسی دوران مجھے ایک اٹیک بھی ہوا, شدید اٹیک ہوا, شدید تکلیف ہوئی دل کا. اور میں سلام پیش کرتا ہوں اپنے بھائیوں کو,
اپنی فیملی کو جنہوں نے ہر چیز ارینج کر کے دی، جہاں سے کی، آسانی سے، مشکلات سے، دن رات سب کچھ میرے عزیز و اقارب نے، میرے دوستوں نے بہت محنت کی، بھائیوں نے، والدین نے بہت روئے، بہت دعائیں کی، اللہ سے بہت مانگا، میرے ساتھ دن رات رہے، اور کرتے کرتے ڈاکٹر نے بتایا کہ ایک تو آپ کے دل میں سوراخ ہے اور سوراخ بڑا ہو گیا، ہمیں اس سوراخ سیلنا پڑے گا۔ دوسرا، دل کے اوپر ایک جالی سی ہوتی ہے، پردہ اس کو کہتے ہیں ہم، وہ پردہ پھٹ گیا ہے، وہ ٹھیک کرنا پڑے گا۔ اور دل کے اندر ایک وال ہے، وہ وال ڈیمیج ہو گیا ہے، تو وہ سٹیل کا وال ہمیں اور ڈالنا پڑے گا۔ اس وقت میرے دل کے اندر سٹیل کا ایک وال پڑا ہوا ہے، اصل وال نہیں ہے، اور تقریباً 12 سے 13 گھنٹے میرے دل کی اوپن ہارٹ سرجری ہوئی ہے۔ 12 سے 13 گھنٹے میرے دل کی اوپن ہارٹ سرجری ہوئی۔ بڑا مشکل وقت تھا، دل کو باہر رکھ کے انہوں نے کئی گھنٹے دل کو سیلا، پیوندکاری کی، اس کی جگہ ایک مصنوعی دل ملتا ہے وہ رکھتے ہیں جب تک یہ دل چلتا، سیلتے ہیں، پھر دوبارہ دل ڈالتے ہیں۔ بہت مشکل وقت ہوتا ہے، یہ جو انسان گزرتا ہے اس مشکل سے وہی اس چیز کو سمجھ سکتا ہے کہ کتنا مشکل وقت ہوتا ہے۔ مشکل وقت، بہت مشکل وقت تھا، میں بہت چیزیں چھوڑ کے آگے جا رہا ہوں۔ بہت مشکل وقت، اللہ سب کو بچا کے رکھے، حفظ و امان میں رکھے۔ پھر جو آئی سی یو وارڈ کی جو صورتحال ہوتی ہے وہ بھی دردناک ہوتی ہے، وہاں کوئی اپنا نہیں ہوتا، بڑی مشکل ہے، بڑی پریشانی ہوتی ہے وہاں پہ۔ اور تھیلی لگی پیشاب کی ایک جوان بندے کو، خود حساب لگا لیں کتنی مشکل آتی ہوگی۔ آپریشن کے بعد اللہ نے کیا کہ کئی گھنٹوں کے بعد آپریشن کے مجھے کان میں کسی نے تھوڑی سی مجھے آواز محسوس ہوئی کہ کوئی مجھے کہہ رہا ہے کہ زبیر آپ کا آپریشن کامیاب ہو گیا ہے، زبیر آپ کا آپریشن کامیاب ہو گیا ہے۔ کہیں ڈاکٹر مل کے یہ بات بار بار کہیں کہہ رہے تھے کہ ہم دیکھیں گے مریض زندہ بھی ہوا ہے کہ نہیں ہوا۔ بڑا مشکل وقت ہوتا ہے، کوئی نہ آنکھیں کھلتی ہیں اس وقت، نہ زبان بول سکتی ہے، نہ جسم مل سکتا ہے، نہ بندے کو پتہ ہوتا ہے میں کہاں پہ ہوں۔ اس وقت بس صرف ایک ہی چیز یاد آتی ہے، وہ ہے پانی۔ پانی کی اتنی شدید پیاس اس وقت ہوتی ہے کہ یوں لگتا ہے کہ بندہ سمندر پی جائے لیکن پیاس ختم نہ ہو، اتنی شدید پیاس۔ لیکن میں صحیح جو ہوش میں رہا ہوں، جسمانی لحاظ سے، ذہنی مائنڈ کے لحاظ سے، آنکھوں کے لحاظ سے، زبان کے لحاظ سے، ہر حوالے سے، وہ تقریباً شاید کچھ 7-8 دن یا 10 دن مجھے لگ گئے ہوں گے صحیح ہوش میں۔ کافی دن تو بے ہوشی میں رہا ہوں، نشے کی حالت میں رہا ہوں، دوائیاں تھی اتنی زیادہ۔ تو میرے عزیز دوستوں، میرے سننے والوں، میرے دیکھنے والوں، بڑا مشکل وقت یہ 2025 کا سال گزرا ہے۔ حالانکہ اوقات، گھڑیاں، دن رات سب اللہ ہی بناتا ہے۔ اللہ پاک ہر کام میں، اللہ کے ہر کام میں بہتری ہوتی ہے، لیکن اللہ نے دوبارہ زندگی دی۔ بہت مشکل آپریشن تھا، 20 سے اوپر مجھے بوتلیں پورے مہینے میں خون کی لگی، ریڈ لگی، وائٹ لگی، کہیں مہینے میں ہاسپٹل میں رہا۔ تقریباً میں نے کچھ شاید 7 سے 8 واٹیں وزٹ کی ہوں گی میں نے کم سے کم، جن میں رہا ہوں۔ آئی سی یو 1 سے نکل کے بڑی مشکلوں کے ساتھ آئی سی یو 2، پھر سرجیکل وارڈ 1 2 3 4 5۔ میں یوں سمجھتا ہوں کہ شاید اس وقت ہاسپٹل میں، آر آئی سی میں، دل والے ہاسپٹل میں وہ واحد مریض ہوں گا، میری ایک تجربہ ہے، میری ایک معلومات ہے کہ جو اتنا زیادہ وہاں رہا ہے۔ ڈسچارج ڈاکٹر نہیں کر رہے تھے، مشکل، بلڈ سول کی لگ تکلیف، پھر قبض، پھر واش روم میں جانے کی اجازت ہی نہیں تھی کہ بڑھ پہ ہی جو کرنا ہے کرو۔ اور شدت اس وقت، نہ بندہ کھا سکتا ہے، نہ پی سکتا ہے، نہ بول سکتا ہے، جسم ہڈی کٹی ہوئی ہے، ٹانکے لگے ہیں ہڈیوں پہ، سینہ کٹا ہوا ہے، پیٹ کٹا ہوا ہے۔ بڑا مشکل وقت ہوتا ہے۔ کہیں دن میں آئی سی یو میں رہا، پھر آئی سی یو 2 میں رہا، کہیں دن، مہینوں سے اوپر ہو گئے۔
لیکن بہت مشکل وقت تھا، بہت آزمائش تھی. مجھے کئی بار تو ایسے لگا کہ یہ اس کے بعد میں نے بچنا نہیں ہے، بہت مشکل کام ہے، نہیں بچنا میں نے. ایک بار کئی بار ہوتا تھا، تڑپتا تھا کہ یا اللہ ایک بار موقع دے دے، میں جا کے تجھے راضی کر کے آ جاؤں. میں نے زندگی ضائع کی اپنی. جب ایک مریض کو ہارٹ کا آپریشن کے لیے، سینہ چیرنے کے لیے جب لٹاتے ہیں آپریشن والے بیڈ پہ، اس وقت انسان کی کیا حالت ہوتی ہے انسان نہیں سوچ سکتا. مجھے اتنا پتہ ہے کہ جب میں نے وہاں گیا، میں جب آنکھ کھولی، دیکھا کہ میں آپریشن تھیٹر میں ہوں اور مشینیں لگی ہوئی ہیں کافی، اور کافی ڈاکٹر وہاں موجود تھے. آپریشن سے پہلے کی بات ہے، اور میں انتہائی گھبرایا ہوا تھا. میں نے کہا تھا اب نہیں بچنا. تو میں نے آہستہ سے اشارہ کیا تو ڈاکٹر میرے سر کے پاس کھڑے تھے، وہ آئے. انہوں نے کہا جی حافظ صاحب کیا کام ہے؟ میں نے کہا کہ کیا کروں، بول تو نہیں سکتا تھا، تکلیف اتنی تھی. وہ سمجھ گئے میری بات کو. آگے سے مجھے کہتے ہیں ہم آپ کو بچانے کی پوری کوشش کریں گے، آپ کے آپریشن کو کامیاب کرنے کی پوری کوشش کریں گے، آپ بس کلمہ پڑھتے رہیں، کلمہ پڑھتے رہیں. میرے عزیز دوستو، اس وقت زبان اندر سے تو انسان پڑھتا ہے تکلیف میں، لیکن زبان نہیں ہل سکتی. تکلیف اتنی انسان کو ہوتی ہے، اندر سے پڑھتا ہے، تھوڑی تھوڑی زبان ہلتی ہے، منہ نہیں، ہونٹ نہیں ہل سکتے، تکلیف اتنی ہوتی ہے. پریشانی، غم، ٹینشن، اب کیا بنے گا میرا؟ چھوٹے چھوٹے میرے معصوم بچوں کا کیا بنے گا؟ ان کا کیا ہوگا؟ میرے بھائیوں کا، بہنوں کا کیا ہوگا؟ بچوں کا، اپنی فیملی کا بہت اس وقت انسان کو افسوس، دکھ اور درد ہوتا ہے کہ ان کا کیا بنے گا، وہ کہاں جائیں گے. لیکن چھوٹے میرے معصوم بچے، بیٹا بیٹی ہیں، بار بار ذہن ان کی طرف جاتا. اور مجھے وہ ڈاکٹر پوچھتے بھی کہ آپ کے بچے بھی ہیں، کتنے ہیں، کتنی عمریں ہیں ان کی؟ پھر دوبارہ یاد آ جاتے مجھے وہ. بڑا مشکل وقت تھا. ایک مشکل وقت وہ تھا جو میں اندر گزار رہا تھا، ایک وہ مشکل وقت تھا، قیامت سے سخت وقت تھا جو میری فیملی پہ گزر رہا تھا، میرے حلقہ احباب پہ، میرے عزیز و اقارب پہ، میرے دوست احباب پہ گزر رہا تھا. وہ مشکل وقت ایک ان پہ تھا، ایک مجھ پہ تھا. وہ اسی انتظار میں تھے کہ کب ہمارا بھائی، ہمارا بیٹا، ہمارا شوہر، ہمارا والد، ہمارا عزیز، ہمارا دوست، کب ہمیں یہ آواز، اندر سے آواز آئے کہ وہ زندہ ہے، زندہ ہو گیا ہے. اور میری حالت تھی، مجھے ہوش نہیں تھا بالکل. بہت مشکل وقت، بہت مصیبت والا وقت میں نے دیکھا. انہوں نے مجھے کہا ہم کوشش کریں گے بچانے کی آپ کو، لیکن آپ کا آپریشن بہت رسکی ہے. تو میرے عزیز دوستو، میرے دیکھنے والوں، دعا کریں کہ اللہ پاک مشکل میں صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اللہ ہر وقت مشکل وقت میں بھی اپنے سامنے جھکنے کی توفیق عطا فرمائے. بڑا مشکل وقت، مصیبت، غم، کوئی انسان کو نہیں ہوتا ہوش میں نے کیا پہنا ہوا ہے، میں نے کیا کھانا ہے، کیا کھایا ہے، کوئی نہیں. آئی سی یو کے اندر دیکھ کے تو انسان ویسے ہی پریشان ہو جاتا ہے. مریضوں کو، مریض جن کی موت کی کشمکش میں ہوتے ہیں، وہ تو ایک الگ ایک مشکل ہے، ایک مصیبت ہے. بہرحال بڑا مشکل یہ وقت گزرا. کرتے کرتے جب تھوڑا سا مجھے ہوش آیا تو میں نے آنکھ کھولی، تو میں نے ہاتھ ہلایا. بول تو آ سکتے نہیں ہیں. ہاتھ ہلایا تو ایک ہماری بہن نرس تھی، وہ سامنے آئی. اس نے کہا جی کیا ہے؟ تو میں نے اس کو پوچھا اشاروں میں کہ میں کدھر ہوں. اس نے کہا جی کہ آپ ہاسپٹل میں. میں نے کہا کیوں؟ جب ایک بندے کو ہوش ہی نہ ہو کہ ان دنوں سے نئی زندگی ملی ہو. تو کہتی کہ آپ کا دل کا آپریشن ہوا ہے. تو میں نے فوراً کوشش کی دیکھنے کی آپریشن کو. فوراً 2-3 نرسیں وہاں پہ آ کے مجھے پکڑ لیا کہ نہیں، بالکل نہیں، آپ کی حالت بہت خراب ہے اس وقت. ڈاکٹر وہاں پہ آ گئی.
बस سوائے رونے کے افسوس کے کچھ نہیں انسان پہ ہوتا. اور ایک لفظ بار بار انسان بولتا ہے کہ خدا کے لیے مجھے کسی اپنے سے ملاؤ, میں کسی اپنے کو دیکھوں. آئی سی یو میں ویسے انسان لگتا ہے نہیں کہ دنیا میں ہے, مجھے کسی اپنے کو ملاؤ. کہیں دن گزرنے کے بعد کوئی سامنے نہیں آتا تھا, کوئی سامنے نہیں آتا تھا. اس وقت بھوک پیاس, اور جب میں پیاس سے تڑپتا مجھے پانی دو. حالانکہ وہ ڈاکٹر صحیح کرتے تھے, ڈاکٹروں نے جو کیا صحیح کیا. اس وقت مریض کو تکلیف ہوتی ہے, مریض سمجھتا نہیں ہے اس چیز کو, جذبات میں ہوتا ہے. لیکن ڈاکٹر جو کرتے ہیں, میں نے یہ نچوڑ نکالا ہے, ڈاکٹر جو بھی کرتے ہیں وہ ٹھیک کرتے ہیں مریض کی صحت کے لیے. تو میں نے اس وقت پانی مانگتا ان سے, نہ بیٹھ سکتا, نہ اٹھ سکتا, نہ بول سکتا, بس خالی اشارہ کرتا پانی کے لیے کہ مجھے پانی دو. تو وہ جو ساتھ ڈیوٹی پر نرسیں ہوتی, وہ پانی کے ڈھکن میں چھوٹی پلاسٹک کی جو پانی کی بوتل ہوتی ہے آدھے لیٹر والی, اس کے ڈھکن میں آدھا ڈھکن تھوڑا سا میرے ہونٹ پہ لگا لیتی بس. پر تڑپتا کہ پانی دو مجھے پیاس لگی ہے بہت سخت. لیکن ڈاکٹر پتہ تھا کہ اگر پانی زیادہ دیں گے اندر سے ان کا پریشر نیا ہوا ہے, خراب ہو جائے گا, پانی بڑھ جائے گا, بہت نقصان دہ ہوتا ہے, بہت خطرہ ہوتا ہے, ان کو ہر چیز دیکھنی پڑتی ہے. تو کرتے بالآخر وقت گزرتا گیا, مشکل پریشانیاں دیکھتے رہے, بڑے چیلنجز, ڈرپیں, انجیکشن, ٹیکے, گولیاں. یوں سمجھے کہ ایک وقت میں 4-5 ڈرپیں لگی ہوتی تھی. گردن کے اندر بڑا لگا ہوتا تھا کنولا, اس کنولے کے اندر 5 ڈرپیں ایک وقت میں چل رہی ہوتی تھی, گردن سے نیچے سوراخ کر کے. جسم پورے پہ تاریں تاریں, مانیٹر لگا ہوا ہے اور ڈرپیں لگی ہوئی ہیں, لگے ہوئے کنولے. انتہائی مشکل وقت. بہرحال ہر حال میں اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تو نے صحت دی دوبارہ, تیرا بڑا کرم فضل احسان ہے. پھر بھی اللہ کا شکر, الحمدللہ علی کل حال, ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں. بڑا عجیب منظر تھا, وقت تھا 2025 کا میرا وقت گزرا. بڑی مشکلات تھی, ہر مشکل کے بعد اللہ نے آسانی بھی دی. ہم اللہ کے ہر فیصلے پہ راضی ہیں, لیکن اس موقع پہ میری فیملی نے, میرے عزیز و اقارب نے, میرے دوستوں نے بہت خیال رکھا, دعاؤں میں خصوصی یاد رکھا, ہر وقت پوچھا. اور ابھی میرا آپریشن ہوا تھا 8 اپریل کو. اپریل, مئی, جون, جولائی, تقریباً اگست, ستمبر, اکتوبر, تقریباً آج شاید 7-8 مہینے ہو گئے. ابھی تک کہیں ایسے دوستوں کے, لوگوں کے میسیج میرے واٹس ایپ پہ موجود ہیں جنہوں نے میری بیماری کے دوران میرے نمبر پہ کیے تھے, میرے بھائی کو پوچھنے کے لیے کیا حال ہے. ابھی تک میں نے ان کے میسیج بھی نہیں سنے, سن کے کہیں کہ جواب دے چکا ہوں. ابھی بھی بہت سارے میسیج باقی ہیں. بڑے بڑے علماء کا, سیاستدانوں کا فون آئے, پتہ کرتے رہے ہمارے عزیز و اقارب, بہت زیادہ. میرے عزیز دوستوں, میں اس میں ایک بات ضرور آپ سے کہوں گا کہ مشکل وقت میں کوئی ساتھ کھڑا ہو نہ کھڑا ہو, آپ کی فیملی ضرور آپ کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے. اس لیے اپنی فیملی کو کبھی نہ چھوڑیں. آپ کے کچھ خاص دوست ہوتے ہیں جو آپ کے ساتھ ہوتے ہیں, دعاؤں میں یاد رکھتے ہیں, آپ کو کسی نہ کسی طور پہ ضرور یاد رکھتے ہیں, اور بعض بہت اچھے بھی ہوتے ہیں, بہت خیال کرتے ہیں. لیکن اکثر آپ کے جو اپنے ہوتے ہیں, فیملی آپ کی ہوتی ہے, وہی آپ کے مشکل وقت میں کام آتی ہے, وہی مشکل وقت میں کام آتی ہے. اور میری صحت پہلے سے بہت بہتر ہے. پھر آئی سی یو سے نکلا اللہ کر کے, آئی سی یو 2 میں چلے گئے. وہاں شکر ہے, یہ سب سے بڑا فائدہ تھا کہ آئی سی یو 2 میں ایک بندہ ملاقات کر سکتا تھا, ایک بندہ. یہ سب سے جو بڑا مجھے جس چیز کی خوشی ہوتی تھی وہ تھی کہ آئی سی یو 2 کے اندر کم سے کم ایک بندہ ضرور ملاقات کر سکتا تھا. پھر اس کے بعد روز کوشش کرتا ڈسچارج کریں. میں اپنے آپ کو ٹھیک محسوس کرتا, لیکن ڈاکٹر کہتے ہیں آپ ٹھیک نہیں ہیں. جب ٹھیک ہوں گے آپ کو ہم خود گھر بھیجیں گے. لیکن میں ان کو کوشش کرتا, فیملی کرتا کہ مجھے گھر بھیجو. ایک تو بڑ سول زخم
اس کی تکلیف، قبض کی تکلیف، مریض ایک مشکل مصیبت میں ہوتا ہے. پھر کرتے کرتے انہوں نے بھیجا وارڈ 1 میں، وہاں کہیں دن رہا، وارڈ 2 میں، 3 4 میں. کئی مہینوں کے بعد اللہ نے کیا کہ میں ڈسچارج ہو کے گھر گیا. ڈاکٹر نے بدھ کو بھیجا، کہا کہ جمعے کو واپس چیک اپ کروانا ہے آپ نے آ کے. جب جمعے کو نیچے چیک اپ کروانا ہے OPD میں، تو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ آپ کا خون بہت پتلا ہو گیا ہے، رپورٹ آئی ہے، لہٰذا آپ کو دوبارہ داخل کرتے ہیں. نئی مصیبت، نئی پریشانی، دوبارہ داخل ہو گیا. پھر 5 6 دن رہا، خون بہتر ہوا، خون لگا، گھر گیا. 3 دن بعد پھر جمعہ آ گیا، دوبارہ چیک اپ کرانا آیا، پھر خون پتلا، دوبارہ داخل کر دیا. 3 بار دوبارہ داخل کیا مجھے انہوں نے، 3 مرتبہ. پھر میں ڈر کے مارے ہمیشہ رپورٹ باہر سے کراتا تھا کہ اسپتال میں کیا رپورٹ ہوتی ہے، کیا ہوتا ہے. تو مختصر یہ کہ بہت مشکل وقت تھا، بہت مصیبت سے گزرا، بہت آزمائش سے یہ 2025 کا سال میرا گزرا. مالی حوالے سے، جانی حوالے سے، وقت کے حوالے سے، صحت کے حوالے سے، ضروری حوالے سے. لیکن یہ ساری آزمائشیں، ساری مشکلیں اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں. اللہ اپنے بندے کو آزماتا ہے کہ دیکھتا ہوں میرا بندہ کتنا میرے سامنے آتا ہے. پھر بھی اللہ تعالیٰ شکر ہے، شکر ہے. اس لیے ابھی پوری زندگی گولیوں پہ ہی گزرنی ہے. لیکن اب وہ چیز نہیں رہی جو پہلے ہوتی تھی. اب کھانے میں، پینے میں، اٹھنے میں، بیٹھنے میں، چلنے پھرنے میں احتیاط ہی احتیاط ہے، پوری زندگی احتیاط ہے. اب میں مشکل سے 4 منٹ کھڑا ہو سکتا ہوں بس. نماز فرض پڑھتا ہوں کھڑے ہو کے مشکل سے، پھر اس کے بعد صحت جواب دے دیتی ہے. کیونکہ بھی وال پڑا ہوا اسٹیل کا، سب کچھ سیدھا ہوا ہے. جو قدرتی صحت اللہ کے انسان کو دیتا ہے وہ نہیں ہے، ابھی وہ صحت نہیں ہے. لیکن پھر بھی اللہ تیرا شکر ہے، تو نے مجھے زندہ رکھا، زندگی دی نئی. ایک بار دوبارہ تو نے مجھے راضی کرنے کے لیے، اپنی عبادت کے لیے دوبارہ موقع دیا کہ میرے بندے جا، تجھے پھر موقع دے رہا ہوں. کیوں؟ میری زندگی تھی، جوان تھا، اس لیے ہڈیاں مضبوط تھی، جلدی ریکور ہو گیا. بہرحال تمام سننے والوں اور دیکھنے والوں، میں نے پہلے بھی یہ کوشش کی ہے، جب بھی میں نے کوئی ویڈیو اپلوڈ کی ہے، کبھی کوئی ایسی ویڈیو اپلوڈ نہیں کی جو غیر شرعی ہو، غلط ہو. آج کل ہمارے معاشرے میں اسی ویڈیو کو پروموٹ کیا جاتا ہے جس میں فیملی دکھائی جائے، غلط باتیں کی جائیں، ڈرامے بازیاں، جھوٹ، غیبت، کام غلط کیے جائیں. اچھے لوگوں کو پروموٹ کوئی نہیں کرتا. اس لیے روز اول سے جب سے ہم ان پلیٹ فارم پہ آئے، الحمدللہ کبھی بھی کوئی ایسا غلط کام نہیں کیا جس پہ شرمندگی ہو. اس لیے جو بندہ کسی اچھی کو سپورٹ کرتا ہے وہ اس کے کھاتے میں آتا ہے وہ کام. اگر کوئی بندہ کوئی دنیا میں غلط کام کوئی کر کے جاتا ہے، کوئی گانے، کوئی ٹک ٹاک، کوئی ڈانس، کوئی غلط کام اپلوڈ کر کے جاتا ہے، تو وہ اگر دنیا سے چلا جائے، اس کے مرنے کے بعد کتنے لوگ اس کو دیکھتے ہیں. وہ سب گناہ جہاں ان لوگوں کو ہوتا ہے وہاں اس مرنے والے کو بھی ہوتا ہے، کیونکہ اس نے وہ غلط چیز پروموٹ کی ہے، اس کو نشر کی ہے، شیئر کی ہے. اور جو اچھی چیز کو پروموٹ کرتا ہے، اچھی چیز کو اپلوڈ کرتا ہے، آگے شیئر کرتا ہے، اپلوڈ کرتا ہے، وہ جتنے لوگ اس کو سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، اس کا اجر اس کو بھی ملتا ہے. تو یہ بھی آج کے اس دور میں بہت بڑا صدقہ جاری ہے. الحمدللہ ابھی کچھ نہ کچھ تکلیف ہوتی ہے، لیکن اللہ کا بہت کرم ہے، بہت فضل ہے کہ ایک مشکل ترین میرا وقت ہے گزرا. مالی مشکلات، وقتی مشکلات، صحت کی مشکلات، یہ زندگی کا حصہ ہے، حصہ ہے زندگی کا. یہاں میں آخر پہ ایک بات ضرور کر کے آپ حضرات سے اجازت لوں گا. میری ویڈیو کچھ لمبی ہو گئی ہے، بات تو بہت لمبی تھی لیکن مختصر میں نے کی ہے. اگر کسی پہ کوئی مشکل آتی ہے، پریشانی آتی ہے، مالی، صحت کے لحاظ سے، کسی کا خوف ہے، 2-3 وظائف میں آپ کو بتا دیتا ہوں. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق. مالی پریشانی ہے، کسی کا خوف ہے، خدشہ ہے، اس کو پڑھیں، اللہ پاک دور کر دے گا. اور اگر کسی کو مالی پریشانی ہے، بہت زیادہ قرض دار ہے، قرض میں ڈوبا ہوا ہے، مالی پریشانی ہے، تو وہ دعا پڑھے، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک.
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी आए, फरमाया अल्लाह के पैगंबर इतना मेरे पर कर्जा है कि मैं कर्जे में दब गया हूँ, क्या करूँ? अल्लाह के नबी ने फरमाया अल्लाहुम्मा कफ़िनी बिहलालिका अन हरामिक व अगनिनी बिफज़लिका अम्मन सिवाक। फरमाया इस दुआ को पढ़ो अगर समंदर के बराबर भी तुम्हारा कर्जा है। फरमाया अगर मफ़हूम बयान कर रहा हूँ, फरमाया अगर ज़मीन और आसमान के दरमियान जितना भी खला है तेरा कर्जा है वो भी अल्लाह पाक ख़त्म कर देगा। वो सहाबी गए, कुछ दिनों बाद आए, फरमाया अल्लाह के पैगंबर सारा कर्जा ख़त्म हो गया। इसलिए दुरूद दुआ पढ़ें, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानक अन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। मुश्किल वक्त के लिए दुआओं में याद रखें, जब भी दुआ के लिए हाथ उठाएं अपने इस भाई को ज़रूर दुआ में याद रखें। अगर दौरान वीडियो बनाते हुए कोई मेरी ज़ुबान से, मेरे किसी अमल से आपको तकलीफ़ पहुंची हो तो मैं आपसे एडवांस माज़रत भी करता हूं। इंशाअल्लाह मैं कोशिश किया करूंगा कि इस जो मेरा चैनल नया एतबार चैनल मैंने बनाया है नया, इसकी पहली वीडियो है। आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अच्छे कमेंट करें, आगे इसको शेयर करें। इंशाअल्लाह इस पर अच्छी अच्छी वीडियो आपको देखने को मिलेंगी। इजाज़त दीजिए अपने भाई को। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।